نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس کو درود شریف آتا ہے پوری محبت سے پورے ذوق سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ایک آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، پڑھیے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے۔ اچھا سونٹ میرے پیارے بھائی جہاں تھا نا وہیں رہنے دو، بس میں نے تھوڑا سا نا ایک دو شعر ویسے ہی پڑھنا ہوتا ہے بیچ میں، اب بہت اچھا چل رہا تھا وہیں سیٹ کر دیں۔ آپ سارے پڑھیں ذرا۔ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی یہ ابھی دوسرا گیئر ہے، مجھے چوتھا گیئر چاہیے۔ اگر ایسے لگے رہیں گے تو پھر تو ایک بج جائے گا، میں نے 25 منٹ میں ختم کرنا ہے، اگر ایسے لگیں گے تو 4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ محبت سے ذرا۔ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی کی راتیں بھی مدینے ہاں راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، پڑھیے جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، راتیں بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت شب قدر لیلۃ القدر 1445 ہجری بمطابق 6 اپریل 2024 جامعہ مسجد الکوثر گوال منڈی سیالکوٹ کینٹ میں آنے والے عاشقان رسول کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جتنے سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں سنیں، اللہ پاک سب کو نبی کرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا وفادار بنائے، اور اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنی عبادات کے لیے قبول فرمائے۔ احباب ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی خوبصورت کتاب ہے، ایسی خوبصورت کتاب ہے کہ یقین جانیں آپ جب اسے پڑھتے چلے جائیں گے پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ اگر عشق خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت رکھ کے پڑھیں گے تو یہ قرآن پاک آپ کے سینے کو مدینہ بناتا جائے گا۔
یہ قرآن مجید فرقان حمید آپ کے سینے کو کشادہ کرے گا، آپ کے سینے میں نور پیدا کرے گا، آپ کے سینے کو محبت الہی اور محبت رسول کے عشق سے بھر دے گا۔ جتنا قرآن پڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی تعلق خدا اور تعلق مصطفیٰ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا قرآن پاک کی تلاوت کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جتنا قرآن پاک کی تلاوت کرتے جائیں گے اتنے ہی بالغ کی بارگاہ میں ہماری حاضری بھی ہوتی رہے گی، ہماری دعاؤں کی قبولیت کے مستجابات بھی ہوتے رہیں گے۔ اب یہ سارا سلسلہ کیسے ہوگا؟ جب ہم محبت رکھ کے پڑھیں گے، محبت رکھ کر سنیں گے۔ اگر ہم تھک گئے، اک گئے، چک گئے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ جب بھی بات آئے گی قرآن کی، جب بھی بات آئے گی مصطفیٰ کے فرمان کی، عاشق ڈٹ کے سبحان اللہ کی صدا لگائے گا، کیونکہ عاشق یہاں کسی چوکی دار کے لیے نہیں آیا، عاشق یہاں کسی وزیر کے لیے نہیں آیا، عاشق یہاں کسی مشیر کے لیے نہیں آیا، عاشق یہاں پر 1000 کے نوٹوں کی دفتریوں کے لیے نہیں آیا۔ عاشق اس لیے آیا ہے کہ خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ عاشق اس لیے آیا ہے کہ دنیا کی نعمتیں بھی جولی میں ڈل جائیں، قبر و آخرت بھی بہتر ہو جائے، مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں پڑوس بھی نصیب ہو جائے۔ عاشق کی توجہ یہاں تو کعبۃ اللہ شریف پر ہے یا گنبد خضرا پر ہے کہ اس نے راضی ہی ان کو کرنا ہے۔ یہ راضی ہو گئے، یہ راضی ہو گئے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی سکسیس نصیب ہونی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہی اسلوب ہمیں دیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید ہماری زندگی کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر ہمارے پیدا ہونے تک، ہمارے دودھ پینے تک، بچپن تک، لڑکپن تک، جوانی تک، بڑھاپے تک، سانس نکلنے تک، ارے عالم برزخ میں جانے تک، روحوں کے علیون میں پہنچنے تک، جنت الماوا تک، جنت النعیم تک، جنت السلسبیل تک، جنت النعیم تک، جنت الفردوس تک پہنچنے تک قرآن میری اور تیری رہنمائی فرماتا چلا جا رہا ہے کہ تو یہ عمل کرے گا تو اللہ تجھے یہ جنت دے گا، یہ عمل کرے گا تو جنت النعیم دے گا، یہ عمل کرے گا تو جنت الماوا دے گا، یہ عمل کرے گا تو جنت السلسبیل دے گا، یہ عمل کرے گا تو جنت الماوا دے گا، یہ عمل کرے گا تو جنت الفردوس دے گا، یہ عمل کرے گا تو مصطفیٰ کا ساتھ دے گا۔ اور اگر تو یہ عمل اچھا کر لے گا کہ قرآن کی محبت سے سینے کو کشادہ کر لے گا تو خدا سارے پردے ہٹا کر تجھے اپنا جلوہ عطا فرما دے گا۔ تو محبت تو نے رکھنی ہے، اور میں کہتا ہوں کسی کی محبت کے لیے نہ آیا کرو، بات ختم کر دو۔ بات میری بھی نہیں ہے، بات مولوی کی بھی نہیں ہے، بات پیر کی بھی نہیں ہے، بات وزیر کی بھی نہیں ہے، بات امیر کی بھی نہیں ہے، بات غریب کی بھی نہیں ہے، بات دولت مند کی بھی نہیں ہے، بات کچی کلی والے کی بھی نہیں ہے۔ ارے بات صرف اتنی ہے، کس کی وجہ سے آئے ہو؟ میری وجہ سے، لیڈر کی وجہ سے نہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ محمد کی وسادت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وسادت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ ارے ان کی محبت نے تجھے بٹھایا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ارے لیلۃ القدر ہو تو حضور کا میلاد سجا کر بیٹھ جاتے ہیں، شب قدر آئے حضور کی محفل سجا کر بیٹھ جاتے ہیں، معراج النبی کی محفل آئے حضور کی محفل سجا کر بیٹھ جاتے ہیں، شب برات کا دن آئے حضور کی محفل سجا کر بیٹھ جاتے ہیں، ارے اس کے بعد حضور کی ولادت کا دن آئے پھر محفل سجا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے ہاں کوئی فوت ہو جائے پھر ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، واللہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا محبوب کوئی اہرا گہرا نہیں ہے، ہمارا محبوب وہ ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے، ہمارا محبوب وہ ہے جو مشرق والوں کے لیے بھی رحمت ہے، جو مغرب والوں کے بھی رحمت ہے، جو شمال اور جنوب والوں کے لیے بھی رحمت ہے، کہیں بھی زحمت نہیں ہے، وہ
سب کے لیے رحمت ہے، اس لیے تو کہا کہ وہ بھی رحمت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات بھی رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آقا بھی رحمت ہے۔ ہم نے کہا یا اللہ آج شب قدر میں بٹھایا ہے تو نوازے کا کیسے رحمت آئے گی؟ فرمایا میں بھی رحمت، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے محبوبی 107 آیت ارسلناک الا رحمت للعالمین، یا اللہ کس کو ملے گی؟ فرمایا ان رحمت اللہ قریب، ان رحمت اللہ قریب، ان رحمت اللہ قریب۔ پیچھے پیچھے بیٹھنے والوں، امیگریشن پر تو سب سے آگے جاتے ہو، بل جمع کروانا ہو تو سب سے آگے ہوتے ہو، ارے کوئی آٹا بانٹ رہا ہو تو آگے ہوتے ہو، لنگر لینا ہو تو آگے ہوتے ہو، مصطفیٰ کے میلاد میں کیوں پیچھے جاتے ہو؟ اب دیکھو اللہ تمہیں کیسے نواز رہا ہے۔ فرمایا قریب کون ہے؟ ان رحمت اللہ قریب، اور فرمایا میری رحمت مومنوں کے قریب ہے، اور جنہ نیڑے آؤ گے انہاں نوازدہ جاواں گا، جنہ نیڑے آؤ گے انہاں نوازاں گا۔ اور میرے کو دور جاندے ہو، ان رحمت اللہ قریب، میری رحمت مومنوں کے قریب ہے۔ پتہ چلا جنہیں نیڑے آئے گا انہیں ہی سا پائے گا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا۔ بابا جی تھلے بیٹھو، بڑی مہربانی، بیٹھو، بڑی مہربانی، محفل ڈسٹرب ہو گئی، تسی سبحان اللہ کو سارے۔ اچھا جی، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جیک قطرہ بخشو مینوں تے کم بن جاندا میرا۔ اب توجہ رکھیے گا، اب سارا شیڈول اللہ پاک نے میں دیا، میں صرف ایک آیت سورہ یاسین، قرآن کا دل ہے، تو 10 بار پڑھ لے، ارے وہ ثواب قرآن پاک پڑھ لے جتنا پڑھ لے۔ فرمایا ایک بار یاسین پڑھ لے، اللہ 7 یا 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب دے دے گا۔ تو پڑھ تو صحیح۔ اس آیت نمبر 12 میں اللہ پاک نے پورا نقشہ دے دیا۔ اب کیا ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ترجمہ سنیے کیا ہے؟ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، لیکن اس وقت بات مردوں سے نہیں ہو رہی، اس وقت تو مردوں سے ہو رہی ہے، اس وقت مردوں سے ہو رہی ہے، اس لیے اب آپ نے مردوں کی طرح بولنا ہے۔ ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، فرشتے کرامن کاتبین اقرأ کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا اور جو عمل انہوں نے پیچھے چھوڑے، اور ان کے نشانات کو ہم ظاہر کر رہے ہیں ایک کتاب کے اندر جو ہر چیز شمار کر رہی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا آگے چلیے، محدثی نے کہا کہ اب آگے کیا بھیجا؟ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، آگے بھیجے گا تو اس کو پیچھے، اس کے مرنے کے بعد پیچھے اس کو کیا اجر ملے گا، کیا آؤٹ پٹ ملے گا؟ حافظ محمد عبداللہ ولد محمد شوکت صاحب کے صاحبزادے نے کیا کیا ہے؟ قرآن پاک فرقان حمید، قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل پڑھا ہے، 30 والیاں پڑھے ہیں، 6666 آیات کم و بیش پڑھی ہیں۔ اب ان کو ملے گا کیا؟ بچہ قرآن سنائے گا، بچہ عالم دین بنے گا، مرنے کے بعد یہ چلے گے قبر میں، ماں چلے گی، باپ چلا گیا، پیچھے کیا ملے گا؟ قرآن نے کہا ہم زندہ کریں گے، مرنے کے بعد جو آگے بھیجے گا اس کا بھی آؤٹ پٹ، جو پیچھے چھوڑے گا اس کا آؤٹ پٹ بھی ملے گا۔ اب قرآن نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے، فرمایا آگے کیا ہے؟ کوئی شخص دین کا علم پڑھتا ہے، پھر اس کے شاگرد پیدا ہو جاتے ہیں، اس شاگرد جب پیدا ہوتے ہیں، بعد میں استاد سب فوت ہو جاتے ہیں، اور بچہ پیچھے قرآن پڑھتا رہے گا، یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا جب وہ قرآن پڑھتا رہے گا، اب انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا، ہم لکھ رہے ہیں، مرنے کے بعد لکھ رہے ہیں کیا کیا آگے بھیجا۔ جب پیچھے چھوڑ کے جائے گا حافظ قرآن کو، جب وہ قرآن پڑھے گا، قرآن کیسے پڑھے گا؟ ذرا سبحان اللہ کو میں بھی پڑھ کے بتاؤں۔ جب کہے گا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، جب کہے گا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جب بچہ پڑھے گا فاذکرونی اذکرکم، یا اللہ میں تیرا شکر
ادا کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب بچہ کہے گا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا اللہ میں صبر سے مدد مانگتا ہوں، میں آقا کے وسیلہ ڈالتا ہوں۔ بچہ جب پڑھے گا، ارے کیا پڑھے گا؟ بچہ جب قرآن پاک کو پڑھے گا، پڑھتا چلا جائے گا، اور پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کرتا چلا جائے گا، اس کو ملے گا کیا؟ وہ پڑھے گا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی بھی پڑھے گا، ارے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بھی پڑھے گا، وما محمد الا رسول یہ بھی پڑھے گا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بھی پڑھے گا، ان رحمت اللہ قریب بھی پڑھے گا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بھی پڑھے گا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا بھی پڑھے گا۔ جب وہ قرآن پڑھتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا، اب کیا ہوگا؟ ادھر سے قرآن پڑھ پڑھ کے ماں باپ کو، استاد کو ایصال کرتا جائے گا، اس کا بھی بھلا ہوتا جائے گا، ان کی قبر بھی کشادہ ہوتی جائے گی۔ اللہ اب یہ تو پڑھے گا۔ اب جو بچہ عالم بنے گا پیچھے قرآن کا جو چھوڑ کر جاؤ گے، اب فرمایا اب جو پیچھے چھوڑ کر گیا اگر وہ حافظ کے ساتھ عالم بن گیا، اور حضور نے فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا، ہو سکے تو دین کے عالم دین بنو، دین سیکھو، دین سیکھو، یہ نہیں ہو سکا تو دین کے طالب علم بن جاؤ، یہ بھی نہیں سیکھ سکتے تو دین والوں سے پیار تو کرو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو دین والوں سے محبت کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو، پانچواں نہ بننا کہ اخلاق نہ ہو جانا۔ اب یہاں پر بھی اگر عالم دین بنا کر جائے گا، بچہ نیکیاں کرے گا، قبر میں ثواب پہنچے گا، ماں باپ کو جنت نصیب ہوگی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری۔ ارے لوگوں سنو، دین اسلام پر چلنے والوں، عاشقان رسول، آج اگر مساجد سے علماء کو اور علماء کو مساجد سے، معززین کو معزز سے، مساجد سے، مدارس سے اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ہٹایا جائے تو شریعت ایک منٹ کے لیے بھی قائم رہ سکتی نہیں ہے۔ شریعت کا جو پورا کا پورا انبار ہے وہ بوجھ علماء کے سر پر ہے۔ علماء کے بغیر ہم عید نہیں کر سکتے، علماء کے بغیر ہم رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے، علماء کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، علماء کے بغیر ہم جمعہ نہیں پڑھ سکتے، علماء کے بغیر ہم عیدین نہیں پڑھ سکتے، علماء کے بغیر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ فطرہ کتنا دینا ہے، فطرانہ کتنا دینا ہے، ارے ہدیہ کتنا دینا ہے۔ علماء کی جگہ جگہ پر ضرورت پڑے گی، علماء جنازے کے لیے ضرورت پڑے گی، علماء کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا کے لیے، جنازے کے لیے ضرورت پڑے گی۔ اس لیے فرمایا حضور نے علماء کی قدر یہ ہے، خلقت السادات من صلبی۔ حضور نے فرمایا جو عالم دین ہے، عالم دین ہے، حضور نے فرمایا عالم دین، پہلے فرمایا سید زادے، خلقت السادات من صلبی، فرمایا سید میری پشت سے نکلے ہیں، وخلق العلماء، اور عالم دین آمینہ کے لال کے سینے سے نکلے ہیں۔ چھوٹی بات ہے، سید میری پشت سے نکلا ہے اور عالم میرے سینے سے نکلا ہے، تو میں کہتا ہوں اس کا عالم کیا ہوگا کہ جو سید بھی ہو اور سید کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہو۔ ارے جب وہ ہوگا تو اس کو سینہ مصطفیٰ کا فیض بھی ملے گا، ارے اس کو حضور کے پشت کا فیض بھی ملے گا۔ تو فرمایا یہ جب چھوڑ کر جائے گا یہ فیض بھی ملے گا۔ اس کے بعد تیسری بات فرمائی، اگر کوئی شخص دینی کتاب لکھ دیتا ہے، دینی موضوعات پر کتاب لکھ دیتا ہے، جب تک لوگ کتاب پڑھیں گے بتاؤ اسے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا نا، اسے ثواب ملے گا۔ مسجد میں بیٹھے ثواب مل رہا ہوگا کہ نہیں مل رہا ہوگا؟ باہر بھی سانس لینا تھا، سانس پر وہ نیکی نہیں ہے، اللہ کے گھر میں ایک ایک سانس پر تجھے نیکی مل رہی ہے، ایک ایک سانس پر نیکی مل رہی ہے۔ فرمایا کتاب لکھے گا، لوگ پڑھیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ آگے فرمایا کوئی شخص مسجد بنا دے گا، کوئی شخص مسجد بنا دے گا، ماں باپ کے نام پر بنا دے گا، دادا دادی کے نام پر بنا دے گا، مسجد کے لیے مال خرچ کر دے گا، فرمایا جب تک مسجد میں اذانیں ہوتی رہیں گی، نمازی آتے رہیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور وہ کیسے؟ مؤذن جب اذان پڑھتا ہے، المؤذن یشہد لہ کل رطب و یابس او کما قال، بڑی توجہ سے سنیے گا، کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی مگر ایک بار سبحان اللہ چاہیے پہلے، تھوڑی مزے کے ساتھ سبحان اللہ۔ مجھے آگ لگی ہے پہلے سے میں بول کے آیا ہوں، آگے بھی بولنا ہے، تھوڑی سبحان اللہ محبت سے دے دو، دعا کرو عشق رسول کی آگ لگی رہے۔
کیونکہ عاشق ہر کوئی آکھے، مگر عاشق باندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، عاشق پیندا پار کے ہیں؟ تو عشق کی آگ لگی رہے۔ اب یہ دیکھو، اب حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، جب کوئی مسجد بناتا ہے تو مسجد میں جب لوگ وضو کے لیے آئیں گے، اذان سن کر آئیں گے، پھر وضو کریں گے، پھر سنتیں پڑھیں گے، پھر فرائض پڑھیں گے، اور پھر استغفار پڑھیں گے، پھر درود پاک پڑھیں گے، پھر قرآن پاک لے کر کوئی بیٹھ جائے گا۔ فرمایا جب تک وہ مسجد میں نماز پڑھتا رہے گا، جب کھولے گا مسجد اس کا ثواب، نماز پڑھے گا اس کا ثواب، فرمایا قیامت تک کے لیے اس کو یہ ثواب ملتا رہے گا، اور فرشتے اس کے حق میں گواہی دیتے رہیں گے کہ یہ اذان پڑھنے والا تھا، یہ نماز پڑھنے والا تھا، ایک ایک قدم پر تیرا ثواب جمع ہوگا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور کے صحابی فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف تھوڑی سی دور تھی، بنی سلمہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا دور تھا، مدینہ شریف کے کنارے پر گھر تھا، تو مسجد شریف تھوڑی سی جو ہے نا وہ دور تھی، تو اس پر ایک آیت نازل ہوئی، وَآثَارَهُمْ، آثار کا مطلب ہے کہ تو جتنے قدم چل کے آئے گا، اللہ تیرے مسجد میں جانے تک کے ایک ایک قدم کو، ایک ایک اینٹ کو، ایک ایک سیمنٹ کی بوری کو، ایک ایک رکوع کو، ایک ایک سجدے کو، ایک ایک قومے کو، ایک ایک جلسے کو، اور ایک ایک سانس کو کاؤنٹ کر رہا ہے، ایک ایک چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ اور جب تو یہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا، فرمایا کہ اللہ پاک تجھے اس کا دوہرا اجر دے گا۔ اب محدثین نے کہا بنی سلمہ کہتے ہیں کہ گھر دور تھا، اس کو نقل کیا ہے ترمذی نے کتاب التفسیر القرآن میں، بخاری نے کتاب الاذان میں، مسلم نے کتاب المساجد میں، ابو داؤد نے کتاب الصلاۃ میں، اور مسلم نے کتاب المساجد میں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ گھر دور تھا، یہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنا مکان تبدیل نہ کریں، جنہ دور جائیں گے اللہ انہیں ہی ثواب عطا فرمائے گا، اتنا ہی زیادہ ثواب دے گا۔ تو اب مسجد میں ایک ایک قدم پر بھی نیکیاں مل رہی ہیں۔ میری جان اب دیکھو، ہم کہتے ہیں کہ مجھے فلانے بندے نے انویٹیشن کے لیے نہیں بلایا، انویٹیشن کارڈ نہیں بھیجا، میں کیوں جاؤں، میں تو نہیں جاؤں گا بھئی، یہاں تو فری آف کاسٹ ہے نا، وہ افطاری ہوتی ہے یہاں پر، چودھری محمد سہیل صاحب، ولد محمد الیاس سب کرواتے ہیں، اب یہاں تو فری کارڈ سارے بیٹھ جاتے ہیں، عام ہے، لیکن جب فنکشن ہونا ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے تو نہیں بلایا، میں تو نہیں جاؤں گا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں میں مسجد میں نہیں آتا، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں بڑا بیزی ہوں، وہ چلیا تینوں نے بلایا ہی نہیں، وہ تینوں نے سدیا ہی نہیں، دعا کر اللہ من صدن علیہ چ قبول فرمائے۔ آئے گا تو وہی جس کو مالک کی رحمت بلائے گی، دروازے تو کھلے، رحمت دا دروازہ میں وہ تو کھلا ہے، وہ آ تو صحیح۔ تو ایک شاعر نے کیا کہا، کہتے جاگ فقیرہ جاگ بیلا سرگیدہ، تھوڑا جاگ وہاں بولا، جاگ فقیرہ جاگ بیلا، ایک کھلا ہے دربار محمد عربی دا، جاگ فقیراں جاگ ہن تو سونا نہیں، گزریا ویلا مر کے کدی بھی آنا نہیں، جاگ فقیراں جاگ ہن تو سونا نہیں، گزریا ویلا مڑ کے کدی بھی آنا نہیں۔ جاگنے کی ضرورت ہے، بعد جاگنے میں سو رہے ہیں، وہ میری جان اصل آنکھوں ادن کھلنی، آنکھیں کھولو، حضور علیہ السلام کے لیے، حضور کی محبت کے لیے جاگو، اللہ رب العزت کا ڈر رکھو۔ اور آگے آخری گفتگو آخری مرحلے میں چلی گئی۔ ابی بن کعب کہتے ہیں میرا گھر بھی مسجد سے بڑا دور تھا، مجھے ایک صحابی نے کہا یار دراز گوش گھوڑا لے لے، اس پر چلے جایا کر۔ ابی بن کعب کہتے ہیں مجھے اس صحابی نے کہا میں گھوڑا کیوں لوں، میں دراز گوش کیوں لوں، میں تو نہیں لوں گا، میں اس لیے دراز گوش نہیں لوں گا، جو گدا گاڑی ہوتی ہے اس لیے نہیں لوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جننے قدم مسجد واسطے چل کے جان دے اللہ انہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ چیز ہے۔ اب میں چیک کروں، شوکت بھائی نے تو حافظ عبداللہ کو حافظ قرآن بنا دیا، میری دائیں سائڈ میں بیٹھے ہیں حافظ منیر صاحب، ان کے والد صاحب نے بھی بنا دیا۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ میں جو نئی نسل مجھے اللہ بیٹا بیٹی دے رہا ہے، میں اس کو کس حد تک دین پر چلا سکتا ہوں، کیونکہ مجھ سے پوچھا جانا ہے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال اولاد فتنہ ہے، اگر مال حرام کا ہوا تو فتنہ ہے، اور اولاد اگر بری نکل آئی تو فتنہ ہے، مگر اولاد اگر مال حلال کا ہوا تو فتنہ نہیں ہے، اولاد اچھی ہوئی تو فتنہ نہیں ہے۔
تو ایسے بچے کہاں سے ملیں گے جو مصطفیٰ کا قرآن سنانے والے ہیں؟ شہزاد بھائی نے نعت پڑھی نا، آپ دیکھیں نا، دور سے آئے، نعت کی وجہ سے عزت ملی۔ تو آج یہ چیزیں تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا والوں آنکھیں کھولو، کسی سپارے میں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کا ذکر نہیں ہے۔ جاگنا پڑے گا، نئی نسل کو بچانا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم سے گرنے سے بچانا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ آئی ایم دا ممبر آف سوسائٹی، پوچھا جائے گا ہم سے کیا تیار کر کے لائے ہو پیچھے۔ یہ 5 فضیلتیں میں نے آپ کو بتا دیں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 18 سال عمر ہوئی، کہتے ہیں اماں میں نے حضور کے دین کا عالم بننا ہے۔ اماں نے کہا تو اس قابل نہیں ہے تو حضور کے دین کا عالم بنے، پہلے اپنی حرکتیں ٹھیک کر، تو اس قابل نہیں ہے۔ 2 سال تک کمرے میں پڑے رہے، اور کمرے میں جاتے، کھانا کھاتے، واش روم کرتے، پھر کمرے میں 2 سال تک عبادت کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد کہتے ہیں امی میں نے حضور کے دین کا عالم بننا ہے۔ امی نے کہا ہاں اب تو قابل ہو گیا، چل میں تو چھوڑ کے آؤں۔ 2 سال کے بعد جب واپس آئے تو امی چھوڑ کے آئی مدرسے، تو مدرسے میں جب چھوڑ کے آئی تو کہنے کی پتر میں ہوں تینوں اللہ دے دین واسطے وقف کر چھڑیا۔ 12 سال کے بعد کہتے ہیں سفیان ثوری میرا وہاں سے گزر ہوا، 12 سال بعد میں نے کہا ماں کو ملتا چلوں، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، یہ بازید بستامی کی بات نہیں کر رہا، سفیان ثوری کی کر رہا ہوں۔ کہنے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی دروازہ کھٹکھٹانے کی، سفیان پتر ہے؟ جی ماں جی میں۔ فرمایا سفیان جتوں آئے ہو اتھے ٹر جاؤ، اسی اللہ دی راہ چ تانوں وقف کر چھڑیا ہے، جیڑی چیز اللہ دی راہ چ دے چھڑی ہے وہ واپس نہیں لئی دی۔ چلو واپس چلے جاؤ، وہ واپس نہیں لئی۔ آج اگر کوئی مسجد کے لیے جگہ بھی دے دینا تو کہتے ہیں میرے نانے نے دیتی سی، میرے دادے نے دیتی سی۔ او بھئی میری جان تیرے نانا ابو دادا ابو نے دی تھی، جو چیز اللہ کے لیے دے دو پھر اس میں یہ نہیں کہتے کہ میرے دادے کی تھی میرے نانے کی تھی، وہ اب اللہ کی ہو گئی ہے۔ وہ کس کی ہو گئی ہے؟ وہ جو اللہ کی ہو گئی ہے، جو اللہ کی ہو گئی تھی پھر وہ ہماری نہیں رہی، وہ اللہ کی ہو گئی ہے، تو پھر نیکی ضائع ہوتی ہے۔ یہ تو 5 مثالیں میں نے اس چیز کی آپ کو دیں کہ جو آگے ہم بھیجیں گے آؤٹ پٹ ملے گا۔ اب جو 5 مثالیں ہیں وہ کیا تھی علماء نے لکھی؟ فرمایا اگر کوئی مرنے کے بعد فلم سٹوڈیو یا سینما گھر کھولتا ہے، اگر مر گیا تو فلم سٹار اور سینما گھر کا ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا؟ بولو کیوں نہیں بول رہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اگر کوئی شراب خانہ کھول دے اور بعد میں مر جائے تو پیچھے لوگ شراب پیتے رہیں، ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا؟ ٹھیک ہو گیا، جاگ رہے ہیں آپ۔ انٹرنیٹ پر کوئی فحش ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پر فحاشی یا کوئی ایسا پیج بنا دے، آپ ہی فوت ہو جائے مگر فحش گوئی والا وہ پیج وہ نیٹ پر چلتا رہے، قبر میں کیا پہنچ رہا ہے؟ گناہ کے ثواب۔ ویری گڈ، آگے چلیے۔ کوئی انسان جوا خانہ کھول دے اور وہ خود چلا جائے، پیچھے شاگرد تیار کر جائے، قبر میں ثواب جوے کا پہنچے گا کہ گناہ پہنچے گا؟ بڑی مہربانی۔ اب ایسے کوئی سے بھی کام، قوانین جو گناہوں پر مبنی ہوں، اگر وہ کھولے گا تو بتائیں اسے ثواب نہیں بلکہ گناہ ملے گا۔ 5 مثالیں میں نے کھول کے رکھ دیں دین کے حوالے سے، اور بقیہ یہ میں نے مختصر کر دیں۔ میری جان آئیں جاگیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یہ کتاب سارا کچھ کھول دے گی، سب کچھ اوپن ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے ہماری سانس بند ہو، ہمیں جاگنا ہے، ہمیں دوسروں کو جگانا ہے، دین کے معاملے میں ساتھ لانا ہے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھروں میں مسلح ڈال کے دینے ہیں، وہ گھروں میں مسلح بچھائیں، مرد یہاں مسلح بچھائیں۔ جب ہر طرف مسلح بچھیں گے، پیشانیاں جھکیں گی، بتاؤ مالک راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مالک راضی ہوگا۔ اقبال تڑپا تھا، اقبال نے کہا تھا فکر کرتا میرے دل کی، بڑے بڑے پلازے ادھر ہی رہ جائیں گے۔ قبر والے کہے گا ناپ کی ناپ دسو، پہلے ناپ کے قبر بنائے گا تیری ہیں۔ اور وہ کہتا ہے فکر، اقبال کہتے ہیں فکر کرتا میرے دل کی، وہ یہیں آ جائیں گے، اللہ کی عزت کی قسم بن گیا جس دن مقام مکی خود ہی آ جائیں گے۔ محبت رسول کا مکان بنا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں چودھری محمد سہیل ولد محمد الیاس بھائی کو کہ جنہوں نے ہماری مسجد انتظامیہ، جناب سیکٹری صاحب، ہمارے صدر صاحب عبدالعزیز بھائی، اور اس کے بعد منشی سویٹ والے، اس کے بعد ہمارے سیکٹری صاحب جناب محمد اکرم صاحب،
اور پوری ٹیم کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چوئی سیل صاحب چلے اور مشاورت کے ساتھ یہ سارا پروگرام ماشاءاللہ طے پایا۔ میں اس پر بہت ہی زیادہ جو ہے چوئی سیل صاحب کو، چوئی طیب صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، گریس والوں کو، گریس ریسٹورنٹ والوں کو، رفیق بھائی ماشاءاللہ عادل عزیز ان کو، اور ساتھ مسجد کی صدر صاحب انتظامیہ کو کہ جنہوں نے ماشاءاللہ ایک بار پھر ہمیں نیکی کرنے کا موقع دیا۔ میری جان ہاتھ جوڑ کے تواڈے اگے التجا ہے، میں بھی مر جانا ہے، تسی بھی پھٹے تے آ جانا ہے، آؤ اپنے اپنے سیدے چنگے کام کر جائیں، نیکی کے کام ایسے پودے لگا جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی وہ پودے نیکی کا کام کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور شوکت صاحب، چودھری محمد شوکت صاحب جن کے صاحبزادے نے قرآن پاک مکمل کیا، بارے دل سے ایک بار پھر شوکت بھائی کو مبارکباد۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔